حاجت 6 نمازیں ہیں جن کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تمام کی تمام نمازیں نفلی ہیں، اور نفلی نمازوں کا فائدہ جب ملتا ہے جب ہم فرض کے پابند ہوں۔ اگر ہم فرض ادا نہیں کرتے ہیں اور نفلی نمازوں کی طرف دھیان لگائیں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں اور فرض کا کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر نفلی نمازوں کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرض کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی نفلوں کا اہتمام کرتا ہے، اشراق کا اہتمام کرتا ہے، اوابین کا اہتمام کرتا ہے، تو ثواب بھی ملے گا اور اس کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ لیکن فرض کے بغیر اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو پھر نفلی عبادتیں کام نہیں آتی ہیں۔ نماز اشراق، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس کے کہ میں 4 غلام آزاد کروں، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے اور سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو کامل اور مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اشراق کی نماز پڑھنے پر، یعنی سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھنا چاہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر حضور علی آگے ارشاد فرمایا اور اگر 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کے کفیل ہو جائیں گے۔ تو اشراق کی نماز پڑھنے پر دن بھر اللہ تعالیٰ ہمارے کام بھی بنائے گا۔ تو سورج نکلنے کے جب سورج نکلتا ہے نا، مسجد سے آواز لگتی ہے کہ اب نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، نماز 20 منٹ بعد پڑھی جائے گی، تو وہ جو 20 منٹ گزرتے ہیں اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں، یہ ثواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اسی طرح سے نماز چاشت اشراق کے 1 گھنٹے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور بہترین وقت یہ ہے کہ سورج اچھی طرح سے نکل آئے۔ اور اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے جسم کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ جو کوئی مسلمان چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دے رکھے ہیں، ہم ہاتھوں کو گھما لیتے ہیں اور ہاتھوں کو یوں آڑا ترچھا کر لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، تو جتنے بھی جوڑ ہیں ان سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتی ہے چاشت کی نماز۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا محل بنائے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب چاشت کی نماز کا وقت جو ہے جب سورج خوب اونچا اور روشن ہو جائے، سورج خوب اونچا ہو جائے، اچھی طرح سے روشن ہو جائے، ہے نا، اس کی خوب دھوپ نکل آئے، مطلب اتنا سمجھ لیں آپ کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس کے 1 گھنٹے بعد آپ سمجھ لیں، تو 12 رکعت پڑھ لینی چاہیے چاشت کی۔ تو اس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضیلتوں سے نوازے گا جو آپ نے حدیث میں ابھی سنی ہے۔ اور عموماً ہمارے یوپی میں اس کا وقت جو ہے وہ 10 بجے زوال سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی زوال سے پہلے آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اوابین کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ جو کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھے تو وہ نماز خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی تو یہ رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی، اور یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ تو جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، اس کے بعد سنت اور نفلیں پڑھنے کے بعد 6 رکعتیں اگر اوابین کی نیت سے پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے اوابین کی نماز پڑھنے کا۔ اسی طرح سے تہجد کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو کیونکہ نیک بندے اس کو پڑھتے آئے ہیں، جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں سب نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے نزدیکی نصیب ہوتی ہے تہجد کی نماز سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور یہ نماز گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ تہجد کی نماز کا یہ ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تہائی رات جب رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرے اور اس کی دعا قبول کی جائے، اور ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے اور اس کی مغفرت کر دی جائے۔ تہجد کے وقت اعلان لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مرادوں کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ اتنا بڑا ثواب ہے تہجد کا۔ اور تہجد کی آپ 2 سے لے کے 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، 12 پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وہ وقت وہی ہے، سحری کا جو وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آئیے صلاۃ التوبہ کے بارے میں، جس کے بارے میں نے بھی 4 دن پہلے آپ کو کلپ دی تھی۔ صلاۃ التوبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد فوراً ہی وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے۔ گناہ کے فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی جائے، سچے پکے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے اب آئیے چھٹی نماز کی طرف صلاۃ الحاجت۔ صلاۃ الحاجت یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب کوئی مشکل معاملہ آ پڑے تو چاہیے کہ کم سے کم 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے پڑھیں، پھر سلام پھیر کر خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور اور مشکل کو حل فرما دیں گے۔ یہ طریقہ ہے جب بھی کوئی مشکل کام آ جائے،
تو فوراً 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں جیسے نارمل نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد خوب اللہ سے دعا مانگی جائے اپنے کام کے لیے کثرت سے۔ اچھا یاد رکھیں کسی ناجائز حاجت کے لیے نہ پڑھیں۔ ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا، کسی ناجائز ضرورت کے لیے نہیں، کہ آدمی کسی غلط کام کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھے گا تو اس میں یہ فائدہ نہیں دیں گی۔ اور اس کی کتنی کم سے کم 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی کام آ جائے تو آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نمازیں ہیں: نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین، تہجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت۔ 6 نمازوں کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ اشراق پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت ہوگی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز اوابین واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، بس اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں۔ پھر 2 رکعت پڑھیں گے تو پھر یہ کہہ لیں، 6 رکعت پڑھیں تو 2 کر کے نیت کرتے چلے جائیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 کر کے نیت کر لیں۔ تو نیت کرنے کا